الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دوستو عزیزو، نماز کے کچھ فضائل بیان کروں گا۔ انسان کی زندگی میں نماز لازم اور ملزوم ہے۔ نماز کا انسان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس انسان میں نماز نہیں، جس بدن میں، جس جسم میں نماز نہیں، وہ انسان، وہ جسم بیکار ہے۔ جس جسم کے اندر نماز نہیں، وہ جسم، وہ دل بے نور ہے۔ اس کا جسم میں جو بھی گوشت ہے، خون ہے، وہ خوشبودار نہیں ہے۔ نماز ہے تو انسان کا جسم بھی قیمتی ہے، اس کا دل بھی بہت خوبصورت ہے، انسان بھی اچھا انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ انسان کے جسم کے ساتھ لازم اس لیے ہے کہ جس طرح بارش برستی ہو، آپ برتن کو الٹا رکھیں، اس کا جو منہ ہے وہ نیچے رکھیں، چاہے جتنی بھی بارش پڑ جائے برتن میں ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ انسان کا بھی یہی مثال ہے کہ جس انسان کے جسم میں نماز کی عادت نہیں، نماز کی فطرت نہیں، نماز کی خوشبو نہیں، وہ انسان اور اس انسان کی دل کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، جو نماز ہے بھی وہ بھی میرے لیے ہے، انسان کی جو قربانی ہے وہ بھی میرے لیے ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہی انسان جب یہ سوچے گا میرا مرنا اور جینا
اللہ کے خاطر ہے۔ میرے ہاتھ میں نہ موت ہے نہ تو میرے ہاتھ میں زندگی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرا مرنا اور جینا للہ خاطر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہے۔ جو رب کرے گا وہی ہوگا، لہذا جو اللہ کرے گا، جب یہ عقیدہ ہے تو اللہ ہی تو خود فرما رہے ہیں عبادت کرو بھی میری کرو، قربانی کرو بھی میری کرو، ونسکی یعنی قربانی بھی میری، قربانی جان کی قربانی عبادت کے خاطر دینی پڑے تو آپ وہ بھی قربانی دے دیں، مال کی قربانی رضا الہی کے خاطر دینی پڑے تو قربانی دے دیں۔ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر، پتہ تب پڑے گا جب ملک الموت تمہارے پاس پہنچ جائے گا، جس کے بارے میں رب فرماتے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ کرے۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان الصلاۃ كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فقد قال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاۃ كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک جو نماز ہے وہ مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، نہ ادا کرو گے تو قرض ہے، ایک نماز ادا نہ کرو گے تو تمہارے اوپر قرض ہے خدا کا، 100 نماز ادا نہ کرو گے تو قرض تمہارے اوپر بڑھتا جائے گا، 1000 نماز ادا نہ کرو گے تو قرض بڑھتا جائے گا۔ جب ایسا بوجھ اوپر پڑ جائے گا تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے قرض چاہے دنیا کا قرض ہو چاہے خدا کا قرض ہو، قرض کو اپنے وقت پہ ادا کرے۔ دنیا کا دستور ہے اگر آپ کسی سے بھی چند پیسے لیتے ہیں ادھار کے خاطر لیتے ہیں، اگر وقت پہ نہیں دیتے بندہ پوچھ لیتا ہے سال گزر گیا 6 ماہ تو گزر گئے ابھی تک آپ نے کیوں نہیں دیا، آپ مجبور ہو کر کے آپ اس کو قرض ادا کریں گے۔ نماز بھی ایک قرض ہے، جو مجبور ہو کر کے نماز ادا کرنی ہے، نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے، یہ قرض کبھی معاف نہیں ہونے والا۔ ہم نماز اس لیے ادا کرتے ہیں، عبادات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی تبھی تو ہوتا ہے، ایک شرط ہے، جو پاک جگہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جگہ محبوب لگتی ہے، وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رحمت للعالمین نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، مجھے پیارے میں پیاری جگہ مسجدیں ہیں، اللہ پاک کے یہاں نزدیک پیاری جگہ مسجدیں ہیں۔ کوئی بھی مسلمان گنہگار مسلمان جب مسجد میں آتا ہے، رب کی پیاری جگہ میں پہنچ جاتا ہے، آوازاری کرتا ہے، عاجزی و نیازی کرتا ہے، اللہ رب العزت کو مناتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے، یا الہ العالمین میں گناہ گار ہوں، میں عیب دار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے معاف فرما۔ جب آوازاری کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے، وہ بھی پیاری جگہ میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً معاف بھی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے معافی ملنے کے بعد وہ انسان گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح چھوٹا معصوم بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہر بنی آدم گناہ گار ہے، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، سوائے نبیوں کے سب ہم گناہ گار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مسجد میں آ کر کے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی معافی کے خاطر دعا مانگے، پکی اور سچی دل سے سچی توبہ کرے، پکی توبہ کرے، سچی دل سے توبہ کرے،
جب ہم سچی دل سے توبہ کریں گے یقین جانو کہ رحمت العالمین کا فرمان بھی تمہارے لیے سچا ثابت ہوگا۔ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں تمہارے دل سے ایسے ہی مٹ جائیں گے جس طرح تمہاری دل پاک اور صاف، جس طرح معصوم بچے کی دل ہوتا ہے ایسے ہی تمہارا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ پاک کی درگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محشر کے میدان میں اربوں خربوں لوگوں کی تعداد ہوگی، سب لوگوں کے سامنے کوئی بھی مسلمان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں رب کے سامنے حاضر ہو جاؤں، اس حال میں حاضر ہو جاؤں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اس حال میں میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہو جاؤں کہ رب راضی بھی ہو جائے اور میں وہاں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاؤں۔ رحمت العالمین کا فرمان مبارک ہے۔ کیا فرمان ہے؟ ان بندوں کو چاہیے کہ وہ بندے نمازی بن جائیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، آپ اور ہم سب چاہتے ہیں قیامت والے دن ہم بھی سرخرو ہو کر کے اللہ کے حضور میں جب ہم پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے نوازش فرمائے، ہم سے حساب کتاب نہ لے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ یہ سب کچھ چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اپنی نمازیں وقت پہ ادا کریں اور اپنی نمازوں کو محلے کی مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یقیناً قیامت والے دن تم رحمان کی دربار میں سرخرو ہو جاؤ گے، بغیر حساب و کتاب کے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا نماز بہت بڑی قیمتی ہے۔ صرف قیمتی نہیں، نماز جنت کی کنجی ہے، اور یہ نماز دشمن اور شیطان کے لیے ہتھیار بھی ہے۔ شیطان آپ کے اوپر محنت کرتا ہے، باقی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، شیطان کو کیا ضرورت، وہ پہلے سے شیطانوں کے کام کرتے ہیں۔ شیطان محنت کرتا ہے نمازی لوگوں کے اوپر۔ آپ کو علم بھی نہیں ہوتا، آپ کا عقل بھی کام نہیں کرتا، آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرے گی۔ اذان آئے گی نا، تم اگر گھر میں چارپائی پہ بیڈ پہ لیٹے ہوں گے تو ایسے ایسے خیالات آئیں گے۔ کوئی شیطان آ کر کے کان میں نہیں کہتا نہیں جانا، نہیں، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ خیالات ڈالتا ہے، چھوڑو بعد میں پڑھیں گے، مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے۔ اگر مسلمان بھی ہو، پکا مومن بھی ہو، مسلمان اور مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دنیوی محفل میں مزہ نہیں آتا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے یا بیڈ پر لیٹے ہوئے مزہ نہیں آتا۔ عاشق رسول کو مزہ آتا ہے تو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اس وقت مزہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہلائے، عاشق رسول بھی کہلائے، غلام رسول بھی کہلائے۔ اذان آئے مسجد کی طرف نہ آئے، پر اس شخص کو چاہیے کہ اپنی دل میں نظر ڈالے، اپنے اندر میں نظر ڈالے تو صحیح۔ جب میں سب کچھ اپنے آپ کو بھی کہلواتا ہوں، محبت تو وہ تو ہے محبت رحمت العالمین کے ساتھ، لیکن ہماری محبت میں کمی کیوں ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ شیطان کی پیروکاری میں کیوں کرتا ہوں؟ اس بندے کو چاہیے کہ ذرا غور کرے، اپنے اندر میں ذرا جھانکے، غور کرے اپنی نظام زندگی کے اوپر۔ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، تم جیسے مجھ جیسے
ہم سے بہت ہی حسین و جمیل، ہم سے بھی بہت بڑے بڑے شاہانہ طرز کی زندگی گزارنے والے لوگ چلے گئے۔ آج ان کے من مٹی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا بے بقا ہے، دنیا بے بقا ہے۔ آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، ہمارے جو بڑے چلے گئے ہم ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جو اور زمانہ آئے گا ان میں تو اور بھی کمی ہوگی، عبادات میں، خیر و خیرات میں، صدقات میں، تو ہمارے پیچھے والے لوگ ہم کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ لہذا جو کچھ کرنا ہے آج کریں۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو شخص نماز ادا نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے نماز ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن وهو لقی اللہ علیہ غضبان، جب رب کے سامنے پیش ہوگا اللہ پاک شدید ناراض ہوگا اس کے اوپر۔ اور اللہ پاک کا ناراض ہونا یہ جہنم کی نشانی ہے، انسان کی بربادی کی نشانی ہے۔ مسلمانوں، اگر ہم سچی دل سے سوچیں، قرآن پاک کی ہم سورہ ماؤن کی ایک آیت تلاوت کریں تو ہم ان میں سے ہی سمجھ جائیں گے۔ چھوڑنا تو اپنی جگہ نماز، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین، افسوس ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ٹائم کو ٹال ٹال کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ دوپہر کی نماز عصر کو پڑھتے ہیں، عصر کی نماز مغرب کو، مغرب کی عشاء کو، عشاء والی کل صبح کو پڑھتے ہیں۔ نہ نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن ٹائم کو ٹال کر کے۔ اللہ پاک نے فرمایا افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جس کے بارے میں جو لوگ نماز بھی پڑھیں، کوئی دنیا کا عام بندہ بھی کہنے والا نہیں، دنیا کا عالم بھی کہنے والا نہیں، خود خدا فرما رہے ہیں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتے ان کے لیے بھی ویل، افسوس اور ہلاکت ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم جو نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، نماز ہماری زندگی میں بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے کیا حال ہوگا، ان بندوں کے لیے کیا حال ہوگا جو ایک سجدہ تک بھی ادا نہیں کرتے۔ ان بندوں کے لیے یہ ایک قرآن پاک کا پیغام ہے، جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے وہ ذرا انہی آیتوں کو پڑھ کر کے سمجھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ محشر کے میدان میں اللہ پاک کا غضب نازل نہ ہو جائے، رب ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں 2 شرط رکھے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تم میں سے جو کوئی بھی امید کرتا ہے کہ میں خالق سے، مالک سے قیامت والے دن میں ملاقات کروں، اللہ رب العزت کا میں قیامت والے دن دیدار کروں، اللہ رب العزت کی محبت کو میں حاصل کروں، اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلا شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیک عمل کرے، نیک نمازی بن جائے، نیک عمل کرے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، دوسرا شرط یہ ہے کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ اللہ ہے، اس کے مساوی کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اگر کسی کو تھوڑا بہت ڈاؤٹ بھی ہو جائے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ جنا گیا ہے اور نہ جنتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی برابر نہیں۔ باقی مخلوق ہے وہ خالق ہے، اللہ پاک خالق ہے، باقی مخلوق ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں بھی نماز کا تحفہ ملا۔ اللہ پاک نے جب فرمایا اے میرے محبوب پہ میرا حمد بیان کر، بیان کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرا خدا میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میرا ذکر و اذکار، حمد و ثنا و نعت، الہ العالمین، حمد یہ سب کچھ تیرے واسطے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب تم نے تو میری تعریف کر دی، میری تعریف کا حق ادا کر دیا، اس کا انعام آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اے میرے محبوب کا آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ رحمت العالمین آپ کو اس وقت بھی نہیں بھلا رہے، عرض کیا الہ العالمین، میرے صالح بندے، میرے جو امتی ہیں ان کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب نماز کا تحفہ دیا، کیونکہ مومنوں کا معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ مومنوں کا معراج نماز ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے معراج کیا۔ جب مومن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر سلامتی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت عزت کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جب قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں بھی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ محشر کے میدان میں جب اٹھیں گے تو رحمت کا سایہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سارے لوگوں سے مراد ہے نیکوکار نمازی لوگ۔ نماز پڑھو گے تو رب کی رحمت کا سایہ تمہارے اوپر دنیا میں ہوگا، قبر میں ہوگا، محشر میں ہوگا۔ لیکن جہاں بھی دنیا میں تم نماز پڑھو گے، جس جگہ پہ سجدہ کرو گے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت والے دن وہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی، اس نے فلاں مسجد میں نماز ادا کی تھی، اس نے فلاں جگہ نماز ادا کی تھی۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ، اگر آپ کو تیاری کرنی ہے قیامت کی، قبر کی، تو اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اول ما یحاسب، سب سے پہلے حساب ہوگا کس کا؟ نماز کا، الصلاۃ۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز صحیح نہ نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نہ نکلیں گے۔ لہذا نماز کی پابندی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی دنیوی زندگی کے آخری مواقع تھا، آخری چند لمحے تھے، اس وقت جبرائیل امین بھی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کی خدمت دے رہا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک، اگر آپ نے فیصلہ فرمایا ہے پردہ فرمانے کا تو آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا، کوئی بھی پیغام لے کر کے نہیں آؤں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی شروع ہوئی اور آپ پہ وہی ختم ہوئی، صرف ختم نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہوئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرمائے، اللہ پاک کے حبیب کریم نے فرمایا کیا وصیت ہوگی؟ مال کی نہ، دولت کی نہ، اولاد کی نہ، بیویوں کی نہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، تین مرتبہ فرمایا نماز کی پارت ہو، نماز کی پارت ہو، نماز کی پارت ہو، اور جو تمہارے ہاتھ آتے ہیں ان کی بھی پارت ہو، ان کے اوپر بھی ہاتھ ہلکا رکھو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام تھا۔ دوستو عزیزو، کوشش کرو کہ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا عرض کرنا تھا، جب ہم نماز کے لیے سارے تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر تحریم لگنے سے پہلے اندر والے لوگ نہیں، جو مسجد کے جو باہر صحن میں ہوتے ہیں، جو پیچھے ہوتے ہیں یا جو دائیں طرف ہوتے ہیں، جو پچھلی صفیں ہوتی ہیں، ان میں اکثر یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ صفوں میں کوئی تفریق نہ رکھے، ہر اگلی صف کو بالکل پورا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ۔